نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک جل شانہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر دل دے وچ عشق الہی دا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ میرے سونے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا، اور ایمان والے او لوگ نے جڑے اللہ رب العزت نال جنونی محبت کردے نے۔ یعنی سچا مسلمان ہے ہی وہ جڑا دلوں اپنے سونے رب نال جنونی عشق کرے۔ تو یہ عشق دی نعمت ہی انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گی، جیسا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں، عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رہے کہ نور عشق الہی دی قوت نے مینوں پلک جھپکن تو پہلا نور و ظلمت دے 70,000 پڑھ دے، جنہاں دا حدیث پاک ذکر ہونے جو گزار کے مینوں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ جدوں نور عشق الہی انسان دے انگ انگ رج جاندا ہے، جیسا کلندر لاہور اقبال فرماندے ہیں، آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، جس طرح شاخ گل میں باد سحر گاہی کے نم۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، کمار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہیں، نہ ہو عشق تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دین بت قضا تصورات۔ تو سب عرض کر رہا ہے کہ سونا رب نے فرمایا کہ ایمان والے تو ہے ہی جڑے رب سونے جنون عشق کرتے ہیں، وہی لوگ دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہے۔ تمام اللہ والے اسی واسطے دعوت دے رہے ہیں، اور تمام اللہ والے تمام انبیاء علیہ السلام دائی عشق الہی ہے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام ہے، تائیں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی، قلم میں سوز نے روح میں احساس نے کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی وچ ہر ایک واسطے ہر رہنمائی موجود ہے، تمام دنیا دے علم دا خزانہ ہے، بحر بے قرار ہے۔ کلندر لاہوری اقبال تاں ہی فرماندے قرآن میں ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کے تجھ کو دا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خارج تارک قرآن ہو کر۔ جب تک امت تے عمل کردی رہی جو عروج حاصل کردی رہی، جویں اس تو پرے ہوندی گئی تے زوال دا شکار آج ہو گئی ہے۔ شکر ہے کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال ورگے لوگوں نے، امام محمد رضا خان صاحب ورگے لوگوں نے، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب اور سچے اللہ والے اس پیغام کو پھر ملت تک پہنچایا تے نوجوان قرآن دے پاسے آ رہے، اور جنہاں نے گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نے، غیر شرع جڑے نے نام نہاد مرزا علیہ السلامی روحانی اسکارہ نے، جنہیں بھی شیطانی نصاب بنائے نے، اور اسلام و انسانی دشمن قوتوں نے جنہیں بھی دستور منشور نظام بنائے نے، سچے مومن نے تو منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھتے دی روح کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت فقہ کا ضروری علم حاصل کرتے ہیں، اور سچے اپنے مرشد کو، اپنے سچے بادشاہ کا مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل کرتے ہیں، جنہاں دی وجہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جاتا، رحمانی توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جاتا، انسان راہ مولا کا مسافر بن جاتا، اور تلاشی مولا لگ پیندا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے، چونکہ سونے رب نے قرآن جو دستا ہے انسانوں کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا،
کہ تاکہ دل دی آئی نہیں دل دی اکھاں نہ میرا دیدار حاصل کرو، تو پھر ہی تمہیں آخری کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوگا۔ قرآن چ موجود ہے گلاں، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جہاں دنیا جننے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ اس لیے اس طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دسا کہ تسی وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتحبونی یحببکم اللہ۔ یعنی رب سنے دسدا کہ تسی پھر پیشوا دے جڑے میرے پیارے حبیب دے نائب نے، تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت میرے فضل و توفیق نال ہی میری حضوری چ حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کر سکدے، پھر ہی تمہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق و یقین فنا فی اللہ بقاء باللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا، جنہیں بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی قضایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ انسان دی روح ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے روح رکھی ایسے بات تاکہ جسم جو نکل گئے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر اقبال نے تائیں فرمایا سے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تو اے سیرے مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ کا تیری خاکدان سے دور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو قرآن پاک سنے رب نے دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں تسی کیوں نہیں دیکھتے، میں تھوڑے نال ہاں، وہو معکم فثم وجہ اللہ، جدھر روح کرو ادھر ہی میرا روح ہے۔ اے اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تائیں سلطان بہو فرمانے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتل ویندا ہوئے تن رب سچے دا حجرا وچ پاک گرا چاہتے ہو۔ تے حضور بولے شاہ رحمت اللہ فرما دے ٹوڑ دی پھر میں جنگل ویلے رنجنی یار بکڑ ویلے کھیلے۔ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ فرما دے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں شبہ دیکھا۔ اللہ سونا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، لیکن ملنا انہوں ہی ہے جہاں سچے دلوں ایمان لے گا، سچی توبہ نصوح کرے گا اور سچے مرشد کو اپنے در الف اللہ چمبے دی بوٹی کا کنیکشن لوائے گا، یہ نوری جاگ لوائے گا، پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلوں ریاستوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے گا، تو پھر روح جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ تذکرہ اولیاء نے لکھا کہ ایک باری حضرت فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں کہ اپنے بیٹے نو گود وچ چکے ہے تے بچے نال پیار کر رہے ہیں، تے بچہ کہنے لگا ابو جی کیا تسی میرے نال محبت کر دے ہو؟ آپ نے کہا ہاں بیٹا کوئی شک ہے؟ تے بچے نے پھر پوچھیا کہ ابا جی کیا تسی اللہ نال بھی محبت کر دے ہو؟ آپ نے کہا جی کوئی شک ہے؟ اس تو بغیر تو گزارا نہیں، ایمان کی روح یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو بچہ کہنے لگا ابا جی پھر ایک دل سے دو چیزاں کتنا جمع ہو سکتی ہیں؟ فوراً حضرت فضائل بن عیاض نے اپنے بچے نو گود تو تھلے اتارتا اور اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو گئے۔ یعنی بچے نے مینو واقعی نصیحت کرتی۔ تو جدوں حضرت فضائل بن عیاض نے میدان عرفات دے وچ دیکھیا لوکاں نو گرہ داری کردیا، دعاواں کردیا، اللہ کو معافی منگدیا، گناہاں دی بخشش منگدیا، تے آپ فرمان لگے اینی گرہ داری تا کسے کنجوس اگے کیتی جاوے تو وہ کچھ نہ کوئی دولت دے ہی دیندا ہے۔ تو اللہ سونا یقین ہے کہ مینوں کہ تو انہاں سارے نوں معاف کر دیں گا۔ عرفات دی رات کسی نے پوچھیا کہ عرفات دے متعلق تے حضرت فضائل بن عیاض نے آکھیا انہاں وچ اگر میں نہ ہوندا تے سارے دی بخشش یقیناً سارے دی بخشش ہو جاندی۔ یعنی ایڈی عجز اور مسکینی دا اپنے اظہار کیتا۔ کسی شخص نے حضرت فضائل بن عیاض نو پوچھیا کہ اللہ سونے دے عشق دا معراج کمال انسان ہے، عشق دی معراج نو عشق دے کمال نو کدوں پہنچدا ہے؟ کہ درویش اللہ دے عشق دی معراج اور کمال نو کدوں پہنچدا ہے؟ عشق معراج کمال نو کدوں پہنچدا انہاں نے پوچھیا ہے۔
تے حضرت فضائل بن عیاض نے آکھا کہ جدوں دین و دنیا دونوں مساوی ہو جانا تو پھر کسی نے پوچھا حضور اگر کوئی شخص خوف خدا دی وجہ لبیک نہ کہندا ہوئے بھی کدے اگوں منفی جواب نہ آ جائے کہ لال لبیک تو یہ مطلب تہاڈی کی رائے ایسے بندے دا؟ آپ نے فرمایا اس کو بلند مرتبہ کو ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے پھر آپ کو اساس دین دے متعلق پوچھا کہ دین دی بنیاد جڑی کی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل دین دی بنیاد ہے. عقل دی بنیاد علم ہے، یعنی قرآن و سنت و فقہ تصوف، اور علم دی بنیاد جڑی ہے صبر ہے. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ میں فضائل بن عیاض کی خدمت حاضر ہویا تو میں اپنے کنا نہ سنیا حضرت فضائل بن عیاض فرما رہے سے کہ دنیا ذلیلو کہ طالب دنیا جڑا ذلیل و رسوا ہوندا ہے. تو میں انہوں نصیحت دے بارے آکھیا تے حضرت فضائل بن عیاض نے فرمایا خادم بنو مخدوم نہ بنو. خادم بننا سعادت ہے. ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے اللہ والے سی، انہوں نے پوچھا کہ زہد اور رضا دے وچوں افضل کیڑی چیز ہے؟ حضرت فضائل بن عیاض نے فرمایا رضا، کیونکہ راضی بر رضا اپنی بساط تو زیادہ طلب نہیں کرتا. وہ اللہ کی تقسیم تو یہ نہیں، اللہ کی تقسیم سے راضی رہتا، جو مل گیا ہوتے قناعت دا رویہ اپناؤندا، مزید دی آرزو نہیں کرتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ایک رات میں حضرت فضائل بن عیاض دا مہمان بنیا، ان کی خدمت چ حاضر ہویا تے ساری رات اسی دوئے قرآن و سنت فقہ تصوف دے علم دی گلاں کرتے رہے. تے سفیان ثوری فرماندے میں عرض کیتی حضور اج دی رات جڑی ہے خلوت اور عبادت تو افضل ہے، کیونکہ اسی اللہ رسول دی گلاں کرتے رہے. حضرت فضائل نے آکھا اج دی رات تمام راتوں تو بری رات ہے، کیونکہ اسی اپنے اپنے موضوع دیاں گلاں کرتے رہے اپنے اپنے مطلب دے مطابق. تے خلوت جڑی ذکر الہی دیاں انہاں گلاں تو کتے بہتر ہے. گوشہ نشینی جڑی ہے یعنی گوشہ نشین ہو کے ذکر الہی کرنا انہاں گلاں تو کتے بہتر ہے. آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سامنے چاہیے روح ایمان حاصل کریے، اللہ رب العزت کا سچا عشق کریے، اور دل مولا دی نعمت حاصل کرنا سے دن رات اللہ کے حکم دے مطابق وجاہد فی سبیلہ لعلکم تفلحون کریے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جڑا میری راہ ہے میرے واسطے میری بارگاہ پہنچنے واسطے جد و جہد کردا ہے میرا دیدار کرنے واسطے، تو میں انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا. قرآن جو وعدہ ہے اللہ کا. تو قرآن چیزیں جگہ جگہ اللہ سنے نے لقاء اللہ اپنے دیدار کا ذکر کیتا، لیکن کافر و منافق جڑے وہ لقاء اللہ کا معنی ہی بدل دے ایڈے ظالم ہیں. تو اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے. صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری سونی پاک ذات دی مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسی اور سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساڈے واسطے تو کافی ہے. سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، ساڈی خدا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرما، اپنے دائمی داد نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت سے کا تصور دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ، ہندی روح کے مطابق کلمہ عمل کرنے والا بندہ بنائے. کافرہ منافقہ گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر کے ارشد افلاطونی دجالی بابیہ نام نہاد بلدہ دل اسلامی روحانی اسکرہ اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بس یارو باقی یہ فانی دنیا حوثہ 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 بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا جو موقع ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.